وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے پروردگار کر دے اس شہر کو امن والا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا هذا بلد آمنا، کیونکہ وہ شہر بن رہا تھا، اب بن چکا ہے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بچائیے مجھے اور میرے بیٹوں کو کہ عبادت کرے بتوں کی، غیر اللہ کے پوجے سے بچائے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہکا دیا بتیرے لوگوں کو۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پس جس نے میرے اتباع کیا وہ میرا آدمی ہوگا۔ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، فإنک غفور رحیم، پس بے شک آپ بخشنے والے رحم والے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے پروردگار میں چھوڑ آیا اپنے بچوں کو مکے کی سرزمین میں جو غیر آباد ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گراں قدر گھر کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا ہاجر و اسماعیل کو لے کے آئے اور یہاں چھوڑ دیا۔ جانے لگے، وہ پیچھے رو رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی، حکم نہیں تھا مڑ کر دیکھنے کا۔ بی بی نے کہا اللہ اذن لک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کہا ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ شارع ہجرت سے آگے جب آپ بڑے، شارع ابراہیم کہلاتا ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرے، زمین پر بیٹھ گئے، غم کی وجہ سے بیوی بچے کو چھوڑ کے آئے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ آیا۔ اس وقت مکہ جنگل تھا، تاکہ پابندی سے پڑھے نماز۔ دین کے لیے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرنا، دور و دراز کے دشتوں میں پڑھنے کے لیے چھوڑنا، سنت ابراہیمی ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جب میں آنے لگتا ہوں تو 8-10 دن پہلے سے میری ماں رونا شروع کر دیتی ہے، اور پھر جب میں سفر پر آ جاتا ہوں تو کئی دن تک وہ بیمار رہتی ہے۔ محلے کی عورت اس کو تسلی دینے آتی ہے کہ انشاءاللہ عالم ہو جائے گا، دونوں جہانوں کا سرمایہ بنے گا۔ ہائے۔ اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی جب سفر علم پر روانہ ہو رہے تھے، اور اس کی ماں نے جو اشعار پڑھے، اوف، جس میں ہے کہ تو نے اپنی کمر تو باندھ لی مگر میری کمر توڑ دی، اور تم نے علم کا سفر تو کر لیا لیکن مجھے قبر کے قریب کر دیا۔ اللہ اللہ، آسان نہیں ہے، بہت مشکلات سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ طالب علموں، اپنے ماں باپ کے احسان کا شکر کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور جب گھر جاؤ تو ان کے سامنے مرغ بسمل کی طرح بچ جاؤ۔ اور بہت بڑی قربانی ہے اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے باہر نکالنا، دور و دراز سفروں میں رکھنا۔ ہائے ہائے، خدایا تیرا دین بڑا عزت والا ہے اور بڑا قیمتی ہے، اور خدایا تیری حقانیت اور ربانیت مسلمہ ہے کہ آپ نے 1500 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں میں دین کی شوقت و محبت اسی طرح ڈالی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بڑے عالم تھے، اس کا بچہ کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تو استاد اس کے ساتھ سختی کرتا تھا، تو وہ بچہ جب روتا تھا تو وہ بزرگ عالم بھی ساتھ ساتھ روتے تھے۔ میں نے استاد کو جا کے سمجھایا کہ آپ ٹھیک طرح پڑھایا کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا تعالیٰ انہیں اساتذہ کو بھی بڑی عقل اور بڑی انسانیت عطا فرمائے۔ فخر کرتے ہیں سختی کرنے پر بہت۔ بھائی بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، اور بچے تو زیادہ باتیں پیار محبت سے مانتے ہیں۔ کاش کہ ان کے لیے کوئی ٹریننگ کی جگہ ہوتی
JV کا استاد ہوتا ہے، میٹرک کا استاد ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی باقاعدہ، اور یہ مدرسوں سے فارغ ہو کر کے درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر چڑی ایسی ہلاتے ہیں جیسے کوئی کسائی ہو۔ شفقت و محبت مسلمہ ہے، لیکن انداز تعلیم بھی مناسب ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے خدا، دیکھو جمع کا صیغہ ہے، پھر فریاد اکیلے ہے، انی اسکنت، میں بسا کے آیا ہوں اپنی اولاد کو۔ بچہ تب علم پڑے گا جب اس کو کہے کہ یہیں رہنا ہے۔ اسکنت سکون سے ہے، سکونت سے۔ طالب علم تب عالم بنے گا جب وہ مدرسے کو اپنے گھر سے زیادہ بیش بہا جگہ سمجھے۔ اسکنت بس یہی رہنا ہے، اللہ اللہ، یہ نہیں کہ ہر وقت وہ غیر حاضر ہو اور ہر وقت اس کے مہمان ہو اور ہر وقت وہ مہمان ہو۔ طالب علم کے لیے یہ ٹیلی فون بھی بہت مضر ہے، بار بار فون آئے گا اور اس کے دل میں عجیب عجیب اطلاعات واقع ہوگی، پریشان ہوگا بہت۔ سکون علم کے لیے مضر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں چھوڑ آیا اپنی اولاد کو ایسی جگہ میں جو جہاں ایک پتا بھی نہیں اگتا، عند بیتک المحرم، تیرے گھر محترم کے پاس۔ مسجد اور مدرسہ جو علم کی جگہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے محترم مقام ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ پابندی سے پڑھے نماز۔ خدا کا شکر ہے اور کوئی نہ ہو تو مدرسے کے طلباء نماز کی تو زینت و زیور ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ نماز ذکر کر کے جمیع عبادات کی استعداد مراد ہے۔ ذکر الصلاۃ واراد منها جمیع استعداد العلم والعبادہ۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پس کر دے دل لوگوں کے مائل ان کی طرف۔ کوئی کسی زمین پر بھی ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی بیت اللہ جاؤں، اور بڑے سرمایہ خرچ کر کے لوگ حج اور عمرے کے لیے پہنچتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے اعلیٰ رزق۔ ثمرات سے مراد ہے اعلیٰ کل شے۔ پاکستان کا کپڑا وہاں جائے گا لیکن یہاں وہ نہیں مل سکتا۔ صبح سویرے دیکھو بازار سبزیوں سے اور پھلوں سے لدے رہتے ہیں۔ کیلے پر ہاتھ رکھو، دیکھو لکھا ہوا ہے لبنان سے آیا ہے۔ چیکو دیکھو کہ جرمنی سے اترے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کے ملک ایسے جیسے کوئی کراچی کے بازار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگ دعا کی برکت۔